صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ان کا جنازہ بھی بیوی کے جنازے کے ساتھ ہی پڑھاؤں گا، ایک جنازہ حاضر اور ایک جنازہ غائب، اور ساتھ واقفین کو یہ تلقین کرنے کا بھی بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ اس کو وقف کہتے ہیں۔ خاوند نے وقف کیا اور کامل وفا کے ساتھ بیوی نے اپنی ساری زندگی کی جوانی دین کی حضور پیش کر دی اور سارے دکھ خود اٹھائے اور خاوند کو بے فکر کر کے دین میں چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس آج کے زمانے میں ایسے واقفین ہیں جن کی بیویاں جب وہ باہر آتے ہیں اور جماعت کے صدقے ان کو مقامی نیشنلٹی ملنے نظر آنے لگتی ہے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اور بیویاں اس میں ذمہ دار ہوتی ہیں بڑی حد تک۔ اپنے خاندانوں کو کہتی ہیں اب کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے اپنی نیشنلٹی لو، وظیفے لو، اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دلاؤ، جماعت میں کیا رکھا ہے۔ اگر نہیں بھی کہتی تو عملاً یہی ہے۔ مجھے تحریک جدید کی طرف سے بعض لوگوں نے یہ متنبہ کیا کہ آپ اس معاملے میں بہت زیادہ سہولت دے رہے ہیں، بہت زیادہ نرمی کر رہے ہیں، واقفین کو ان کی بیگمات کے ساتھ سب کو اجازت ہے اور پھر لمبا عرصہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، تو اس سے تو خطرہ ہے، وہ بھاگ جائیں گے۔ تو میں نے ہمیشہ ان کو جواب دیا کہ جو خدا کے ہیں وہ خدا کے پاس رہیں گے، جو نہیں ہیں وہ بھاگ جائیں گے، مجھے ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا کا ہے وہ نہیں بھاگ سکتا، اس کا آخری سانس خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، اور وفا کے ساتھ وہ خدمت دین پر قائم رہتا ہے، یہ وقت وہ کرتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے آئے چلے گئے، وہ سمجھتے ہیں ہم چلاکیاں کر گئے ہیں، مگر وما یخدعون الا انفسهم، وہ چلاکیاں کر رہے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف، دھوکہ دے رہے ہیں تو اپنے وجودوں کو، اپنی اولاد کو، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا ان کا، نہ دین رہا نہ دنیا رہی۔ تو یہ گھاٹا کھانے والے لوگ ہیں۔ وفادار اور کامل وفادار ہی ہے جس کا وقت قبول ہوتا ہے، اور اس ضمن میں بیویاں ایک غیر معمولی کردار ادا کر سکتی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے متعلق تاریخ خاموش رہ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ متعجب نہ ہوں کہ کیوں میں نے ان کا خصوصیت سے آج ذکر کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احمدیت کی تاریخ میں کچھ ابواب ہیں جو سیاہی سے لکھے جا رہے ہیں کتابوں پر، کچھ ان کے پس منظر میں روشنائی سے لکھے جانے والے ایسے ابواب بھی ہیں جن کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ کتنی قربانی کرنے والی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ اپنی جوانیاں ڈھال دیں اور زندگی کے آرام تج دیے، اور بڑے صبر کے ساتھ اپنے دکھوں کو اپنے حد تک اپنی چھاتیوں میں محفوظ کیے ہوئے وہ وفا کے ساتھ سلسلے کی خدمت پر قائم رہیں، عہد بیعت پر قائم رہیں، عہد وقف پر نہ صرف قائم رہیں بلکہ خامدوں کو قائم رکھا، اور جب ان میں کمزوری آئی اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہا خبردار، یہ وہ رستہ ہے جس سے واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو ان کا بھی تو تاریخ میں ذکر آنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ اب وقت ہے، صرف میری بیوی کا حق نہیں، اور واقفین زندگی ہیں جن کی بیویاں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں، بہت زیادہ قربانیاں کی ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ تاریخ ان کے ناموں کو زندہ رکھے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کے معاملات میں بعض دفعہ جب باقاعدہ اکٹھی کی جائیں، قواعد اکٹھے کیے جائیں تو مبالغہ، میزی، کو مقابلے، کچھ ریاکاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے ابھی تک ایسا نہیں کہا، لیکن دوسرے جن کے علم میں ایسی مخلص خواتین آتی ہیں جو فوت ہو چکی ہوں یا بھی زندہ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تاریخ محفوظ کر کے وہ تحریک جدید کو بھجوائیں تاکہ ان کے نام بھی کتابوں میں دعاؤں کی خاطر لکھے جائیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ کسی ظاہری ذکر کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کے ہاں تو ان واقفین کی یہ پاک مقدس بیویاں بھی وقف کے طور پر ہی شمار ہوں گی، اور ان کا فیض انشاءاللہ ان کی آئندہ نسلوں کو پہنچتا رہے گا۔